بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ تھک جاتے ہیں تو امرود گلا ہوا کھا لیا کریں۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلیں گے۔ جلیبی کو دودھ میں کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتی ہے، سر کے شدید درد کو ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکی اکثر معدے کی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی گلے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کی روانی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ زبان کی تتلاہٹ کا مسئلہ ہو تو صبح و شام شہد کھائیں اور زبان پر مل لیا کریں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھانے سے موٹاپا جلدی دور ہو جاتا ہے۔ جسم کی چربی کو پگھلانا ہے تو ہری مرچ دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھاؤ۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ زور لگا کر پخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن پھاک لینے سے بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکرکندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد کوئی مشروب نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر میں چھتوں پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا کریں۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ چائے رات کو پیٹ کا درد اور بد ہضمی کا باعث بنتی ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہاں بکری پال لیا کریں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائیں وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگا دو، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ زیادہ کھا لیں۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آنتوں کے زخم ہوں تو بیر کا استعمال بے حد فائدہ دیتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ فالج کے مریض روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پی لیا کریں۔
جن لوگوں کو ہمیشہ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا ہے وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ بد ہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کچی روٹی اور کچے پھل استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل اسبگول کا استعمال یا نیم گرم پانی پینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ سر پر دانوں کا نکلنا آپ کا دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر سونے سے رات کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ آیت الکرسی پڑھو، بھولنے کی بیماری دور ہوگی۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد وغیرہ غائب ہو جائے گا۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لینے سے 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ بال اگر سامنے کی جانب سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے، اور دائیں اور بائیں سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور اگر پیچھے کی جانب سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جائے۔ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ بچوں کو چائے ہرگز نہ دیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عورت وزن کم کرنا چاہتی ہے اور ہمیشہ دبلی پتلی نظر آنا چاہتی ہے تو ادرک پسا ہوا آدھا چائے کا چمچ، گرین ٹی 1 چائے کا چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ، پانی 1.5 کپ کسی برتن میں ڈال کر ادرک اور گرین ٹی ڈال کر چولہے پر رکھ دیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے اب اس میں شہد ڈال کر مکس کر کے نیم گرم پی جائیں۔ صبح و شام پینے سے ہفتے میں آپ زبردست وزن میں کمی محسوس کریں گے اور سمارٹ ہوتے جائیں گے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسبگول ملا کر روزانہ نہار منہ پی لیں۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بدہضمی کے مسئلے میں ابلے چاولوں کا پانی پینے سے فوراً بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دماغ کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔
ہر جمعے کو ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن ضرور صاف کریں۔ جمعے والے دن ناخن صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچ لیا کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو، اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی آرام آ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کو قابو میں رکھیں۔ کسی کے گھر اپنی نظر کو قابو میں رکھیں۔ کسی مجلس میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ خشک کھانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح و شام ایک شہد کا چمچ 6 دانے کالی مرچ ملا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا۔ چند دنوں میں کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ اگر دانتوں پر سخت میل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ لے کر دانتوں پر مل لیں، پھر اچھی طرح دھوئیں۔ پاکی کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ پاکی آنکھوں کی صحت کے لیے اچھی چیز ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ ٹانگوں میں جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ موچ آنے کی صورت میں برف کی مالش کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار بہت مفید چیز ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ سنگھاڑا مردانہ کمزوری میں مفید ہے۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ چنے اور جو کے آٹا کی روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈال لیں۔ شوگر کے مریض لوگ جو کے آٹے کی روٹی سے یا جو کے دلیے سے ناشتہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل بھی ڈھانپ کر مت سویا کریں۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے چباتے رہا کریں۔ زیادہ چائے پینے سے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوں گی۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک قدرتی نسخہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے؟ شاید آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھانے اور توانائی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے 2 عام چیزیں گھی اور دار چینی آپ کے کچن میں ہوتے ہیں۔ یہ نسخہ سادہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کا اثر کتنی تیزی سے ہوتا ہے۔ آپ ایک پرانی آزمودہ حکمت کا راز آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی جسمانی طاقت کو بڑھائے گا بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا جوش بھر دے گا۔ تو آئیے اس نسخے کی حقیقت کو دریافت کریں اور جانیں کہ کس طرح یہ معمولی سی چیزیں آپ کے لیے غیر معمولی فوائد لے کر آ سکتی ہیں۔ اس نسخے کا استعمال آپ کے جسم میں ایک قدرتی توانائی کا اضافہ کرے گا جو نہ صرف آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھائے گا بلکہ آپ کی مجموعی صحت میں بھی بہتری لائے گا۔ تو آپ کیا تیار ہیں؟ اگر ہاں تو اس سادہ لیکن طاقتور نسخے کو جان کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا وقت آ گیا ہے۔
یہ نسخہ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے اور اس کا استعمال آپ کی صحت پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ درج ذیل نکات پر عمل کر کے آپ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ استعمال کا طریقہ: ایک چھوٹے برتن میں 1 چمچ گھی لیں، اس میں آدھا چمچ دار چینی پاؤڈر شامل کریں۔ دونوں اجزاء کو اچھی طرح مکس کر کے ہلکی آنچ پر گرم کریں، لیکن گھی زیادہ گرم نہ ہونے پائے۔ جب گھی اور دار چینی اچھی طرح مل جائیں، انہیں چمچ سے نکال کر کھا لیں۔ ناظرین، گھی اور دار چینی واقعی حیرت انگیز اور طاقتور نسخہ ہے جو حکیموں کے متعلق مردانہ طاقت میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ گھی میں دار چینی پاؤڈر ڈال کر روزانہ 1 چمچ کھاتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کے جسم کی توانائی کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کے جنسی صحت میں بھی ایک نیا جوش پیدا کرتا ہے۔ دار چینی خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے جس سے آپ کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور مردانہ ٹائمنگ میں بھی بہتری آتی ہے۔ اہم نکات اور استعمال کا وقت: بہترین نتائج کے لیے اس نسخے کا استعمال صبح کے وقت کریں کیونکہ اس وقت آپ کا جسم زیادہ جذب کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ مقدار: روزانہ صرف 1 چمچ گھی اور دار چینی کا یہ نسخہ کافی ہوتا ہے، زیادہ مقدار سے گریز کریں۔ مدت: اس نسخے کا استعمال کم از کم 3 سے 4 ہفتے تک کریں تاکہ آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں۔ یہ نسخہ مردانہ طاقت میں اضافے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کے جسم کی توانائی میں بھی بہتری آ جاتی ہے۔ لازمی اپنائیں۔ شکریہ۔